بڑے بڑے بادشاہوں نے جب محل بنایا تو کیا یہ سوچ کے بنایا کہ میں مر جاؤں؟ فرعون اتنا بڑا بادشاہ، موسیٰ علیہ السلام بات کرنے کے لیے آئے تو فرعون کہہ رہا چپ تو بات کر، تو اس سے میں کیوں بات تو ہے کون؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا رسول، کہاں کہہ رہے جاؤ تم رسول بن گئے، میں جانتا نہیں کیا تم کو، میرے محل میں تم پلے بڑے ہو میں جانتا ہوں، تو ڈھنگ سے بات نہیں کر سکتے ہو، تم کیا نبی بنو؟ فرعون نے حضرت موسیٰ کا مذاق اڑایا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بچپن میں ایک آگ کی چنگاری سے ان کی زبان کٹ گئی تھی، اس لیے ان کی زبان میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ اللہ کی قدرت، جس پیغمبر کی زبان میں لڑکھڑاہٹ ہے اس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ آسمان پہاڑ پہ بلاتا ہے، کوہ طور پہ بلاتا ہے اور اس پیغمبر سے اللہ کلام کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، پروردگار میرے سینے کو میرے لیے کھول دے، میرے معاملے کو میرے لیے آسان۔ اللہ کا قانون یاد رکھو، اللہ کی سنت یاد رکھو، اللہ اپنی دھرتی پر کبھی ظالموں کو برقرار نہیں رکھتا، ظالموں کی حکومت کو برقرار نہیں رکھتا، اللہ نے اس دھرتی پر مشرک اور کفر کرنے والوں کی حکومتوں کو برقرار رکھا ہے، مگر ظالم کو اللہ نے جڑ سے اکھاڑ دیا۔ ہر ظالم اپنا انجام یاد رکھے۔ عربی میں کہاوت ہے لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی موسیٰ کو تیار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، پیچھے فرعون ہے، سامنے پانی ہے، قوم کے لوگ کہتے ہیں موسیٰ we will be arrested, we will be captured، ہم تو پکڑ لیے جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ یہ جو ایمان تھا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں، اے بھارت کے مسلمانوں، اے ہندوستان کے مسلمانوں، یہ ایمان اپنے دل میں پیدا ہے۔ تم اللہ اکبر کی صدا دینے والے ہو، تم لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تمہارا ایمان حکومتوں پر نہیں ہے، تمہارا ایمان سیاسی پارٹیوں پر نہیں ہے۔ ان سیاسی پارٹیوں نے کل بھی استعمال کیا تھا، آج بھی تمہیں استعمال کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ تم ایمان لائے ہو رب واحد کی ذات پر، اس اللہ کی ذات پر اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اس اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے۔ ابھی اتنا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ قرآن کہتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پانی کے اوپر جا کے مار دو۔ سامنے ندی ہے، دریا ہے، دریا کی گہرائی کتنی ہو سکتی ہے آپ کا اندازہ ہے؟ دریائے قلزم بہت بڑی ندی ہے، وہ ندی سامنے تھی، حضرت موسیٰ گئے اور لاٹھی کو جا کر کے پانی پر مارا۔ جیسے ہی لاٹھی کو پانی پر مارا ہے، ابھی میں ممبئی گیا تھا ایک ہفتہ پہلے، ممبئی میں ایک برج ہے، اس کو اٹل سیتو بولتے ہیں، اٹل سیتو 22 کلومیٹر کا برج سمندر کے اندر بنا ہے۔ اللہ، 1-2 کلومیٹر نہیں، 22 کلومیٹر، 22 کلومیٹر کا برج کہاں بنا ہے؟ سمندر کے اندر بنا ہے۔ انسان کو اللہ اگر اتنا دماغ دے سکتا ہے کہ انسان سمندر میں برج بنا سکتا ہے، وہ 22 کلومیٹر لمبا، تو وہ اللہ جس نے انسان کو اتنا مائنڈ دیا ہے، اتنا دماغ دیا ہے، اس اللہ کے لیے کون سی بات ناممکن ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو مارا، نہ کوئی انجینئر آیا، نہ کوئی نقشہ بنا، نہ کوئی پلر کھڑا ہوا، بیچ میں راستہ بن گیا۔ پانی ایک طرف کا پانی ادھر رک گیا، ایک طرف کا پانی ادھر رک گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے چلتے ہیں، ذرا امیجن کرو، تصور کرو، دونوں طرف پانی رکا ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام بیچ میں جا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔
فرعون نے دیکھا موسیٰ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ایمان والے جا رہے ہیں، اور پانی بیچ میں رکا ہوا ہے، بیچ میں راستہ بنا ہوا ہے۔ فرعون نے اپنے لشکر سے کہا چلو تم بھی اسی راستے پر چلو، فرعون بھی چل پڑا، فرعون کا لشکر بھی چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے ندی کو پار کر گئے۔ جب اس پار چلے گئے اللہ نے پانی کو ملا دیا، پانی کو ملا دیا، اور جیسے ہی پانی کو ملا دیا فرعون ڈوب گیا، فرعون کے تمام لشکر کے لوگ ڈوب گئے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہتا ہے آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لاتا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں، اے اللہ میں اس اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لاتا۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت من قبل، اے فرعون ساری زندگی تو گناہ کرتا رہا، ساری زندگی ایمان والوں کو ستاتا رہا، ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کو ستاتا رہا، آج جب موت کو سامنے دیکھا تو ایمان لا رہا ہے۔ اے فرعون آج تیرا ایمان ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ موت سامنے دیکھنے کے بعد توبہ ایکسپٹ نہیں، اس لیے موت کے آنے کے پہلے توبہ کرو۔ جتنا دان کرنا ہے، جتنا نیکی کا کام کرنا ہے، موت دیکھنے کے پہلے کر لو، موت دیکھنے کے بعد توبہ کرو گے توبہ قبول نہیں۔ کبھی کسی مرنے والے کو دیکھا، مرنے والے کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، وہ جب موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے نا کانپ جاتا ہے، اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ موت جب سامنے آ جائے، ہم جب کسی کو مرتے ہوئے دیکھتے نا تو اس کی بولی بند ہو جاتی ہے، اس کی بات چیت بند ہو جاتی ہے، یعنی اب اس نے موت کو دیکھ لیا، اب توبہ کرے گا تو توبہ کا کوئی وقت۔ تو موت کو دیکھنے کے پہلے توبہ کرو۔ فرعون بھی موت کو دیکھ کر کے توبہ کر، اللہ نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اتنے بڑے بڑے محل فرعون نے بنائے تھے، کتنے بڑے بڑے باغات تھے، کتنے بڑے بڑے محل تھے، ندیاں تھی، نہریں تھی، تالاب تھے، سوئمنگ پول تھے۔ اللہ فرماتا ہے کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناہا قوما آخرین۔ فرعون کے پاس کتنے بڑے بڑے باغات تھے، محل تھے، کتنے عیش و آرام سے رہا کرتا تھا۔ آج اس کے محل میں کوئی اور رہ رہا ہے، اس کے باغ کا پھل کوئی اور کھا رہا ہے، اس کی نہر کا پانی کوئی اور پی رہا ہے۔ فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین۔ آج فرعون مر گیا، نہ آسمان رو رہا ہے نہ زمین رو رہی ہے، کوئی رونے والا بھی نہیں، کوئی آنسو بہانے والا بھی نہیں ہے۔ ایسی موت ہوئی کوئی آنسو بہانے والا نہیں۔ تو ایسی موت مت کرو میرے بھائی، مرنا تو سب کو ہے، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی سب یہی رہ جائے گی، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، بہت دھوکے باز ہے دنیا۔ انسان گناہ کرتا ہے، اسے لذت ملتی ہے، اسے مزہ آتا ہے، موبائل پر گندا ویڈیو دیکھا مزہ آیا، کسی لڑکی کو چھیڑ دیا مزہ آیا، شراب کے 2-4 پیگ لگا لیے مزہ آیا، زنا کر لیا مزہ آیا، مگر 10 منٹ کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد، 1 دن کے بعد گناہ کا یہ خمار اترے گا، تب احساس ہوگا میں نے کیا کر دیا، میں نے کیا کر دیا، میں نے کس کو ناراض کر دیا، میں نے یہ کیا کر دیا، احساس ہوگا میرے بھائی۔ اگر دل میں ایمان ہے گناہ کے بعد ایک بار احساس ہوگا، گناہ کے اندر لذت ہے، گناہ کے اندر مزہ ہے، مگر گناہ انسان کو برباد کرتا ہے۔ اس دنیا کے چکر میں پڑ کے تم گناہ کر رہے ہو، دنیا کی عورتوں کے چکر میں پڑ کے جوانی برباد کر رہے ہو، ارے چکر میں پڑنا ہے تو ذرا جنت کی عورتوں کے چکر میں پڑو، اگر تیاری کرنا ہے تو جنت کی نعمتوں کے لیے کرو، دنیا کی عورتوں کے ساتھ، دنیا کی لڑکی۔ ابھی میں پٹنہ گیا تھا، ایک سفر تھا میرا، ہمارے ایک دوست کے ساتھ، پٹنہ کی مارکیٹ میں میں نے دیکھا ایک نقاب پوش لڑکی، برقع والی لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ٹہل رہی، ہمارے ایک ساتھی تھے بنارس کے، میں نے کہا دیکھو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، بولے مولانا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ ٹائم پاس ہے،
لڑکی کو بھی پتا ہے کہ میں ٹائم پاس کر رہی ہوں، لڑکے کو بھی پتا ہے میں ٹائم پاس کر رہا ہوں، دونوں سیریس نہیں ہیں، گھوم رہے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ صبح گھوم رہی ہے، دوپہر میں دوسرے لڑکے کے ساتھ گھوم رہی ہے، شام کو تیسرے لڑکے کے ساتھ۔ یہ چل رہا ہے ٹائم پاس۔ یہ عورتیں ہیں دنیا کی، یہ لڑکیاں ہیں دنیا کی۔ اور جنت کی عورتیں کیسی ہوں گی؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنت کی عورتیں اتنی پاک دامن ہوں گی، اتنی پاک صاف ہوں گی، ان کو کسی انسان نے کبھی ٹچ نہ کیا ہوگا، کبھی چھوا نہیں ہوگا، نہ انسان نے نہ جنات نے کبھی ٹچ نہ کیا۔ دنیا کی عورتیں، ان کے ساتھ بہت ساری گندگی بھی لگی ہوئی ہے، ظاہر ہے انسان کی باڈی ہے، انسان پیشاب بھی کرتا ہے، پاخانہ بھی کرتا ہے، ناک سے گندگی بھی نکلتی ہے، بلغم بھی نکلتا ہے، عورتوں کے ساتھ دنیا کے اور بھی مسئلے مسائل ہیں، لیکن جنت کی عورتوں کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل نہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، دنیا کی عورتوں کے ساتھ تو بہت سارے مسائل اور گندگیاں ہیں، لیکن جنت کی عورتیں بالکل پاک اور صاف ہوں گی۔ عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں لا یحزنا، جنت کی عورتوں کو پیریڈ نہیں آئے گا، ولا یحدثنا، ان کو پیشاب و پاخانہ کی حاجت ہوگی، ولا یتنخمنا، ان کو تھوک اور بلغم کی گندگی نہیں ہوگی، پاک اور صاف ہوگا۔ دنیا میں جو عورت دوپٹہ اوڑھتی ہے، اوڑھنی اوڑھتی ہے، پردہ کرتی ہے، سمجھ جاؤ کہ وہ جنتی عورت ہے، اس لیے کہ جنت کی عورت کے سر پر بھی دوپٹہ ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لَوِ اطَّلَعَتْ إِلَى الدُّنْيَا، اگر جنت کی عورت دنیا میں ایک مرتبہ جھانک دے، ایک نظر ڈال دے، مَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، اس کی خوشبو سے زمین و آسمان بھر جائیں۔ اتنی بہترین خوشبو، جنت کی عورت صرف ایک نظر جھانک دے دنیا میں، اس کے پرفیوم سے، اس کے فریگرنس سے، اس کی خوشبو سے، اس کے سینٹ سے دنیا بھر جائے گی۔ وَلَنَسِيفُهَا عَلَى رَاسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور جنت کی عورت کے سر پر جو دوپٹہ ہوگا، اللہ نے جنت کی عورت کے سوٹ کا ذکر نہیں کیا، اس کے گاؤن کا ذکر نہیں کیا، اس کے فراک کا ذکر نہیں کیا، اللہ کے نبی کہہ رہے جنت کی عورت کے سر پر تو دوپٹہ ہوگا، وہ دوپٹہ بھی دنیا اور دنیا کی تمام دولت سے بہتر۔ آج میں منگل بازار میں مارکیٹنگ کرنے گیا تو ہم لوگ تو بنارس کے لوگ ہیں نا، بنارس پہ کپڑا بنتا ہے تو ہم لوگ کپڑے کو ہاتھ لگا کے سمجھ جاتے ہیں کپڑا کی کوالٹی۔ جو بنارس کے انصاری لوگ ہیں جن کو جلہا کہتے ہیں، تو وہ کپڑے کا کاروبار ہی کرتے تو ان کو معلوم ہے کہ کپڑے کی کوالٹی کیا ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس ریشم کا کپڑا ہے۔ ریشم کا کپڑا اس زمانے میں بڑا قیمتی مانا جاتا تھا، آج بھی بہت قیمتی مانا جاتا ہے۔ بنارس میں آپ جائیں گے ساڑی کی مارکیٹ میں، 500 روپے کی ساڑی بھی ہے، 50,000 روپے کی بھی ساڑی ہے۔ 50,000 کی ساڑی میں کیا اسپیشل ہے؟ اس میں پیور ریشم ہے، پیور سلک ہے، اور اس میں اوریجنل سونے کی زری ہے، تو اس کی قیمت 50,000 روپیہ بھی ہے۔ بڑی بڑی بالی ووڈ کی جو ہیروئن ہوتی ہیں ان کا جو لہنگا ہوتا ہے، جو ساڑی ہوتی ہے، بنارس سے تیار ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریشم کا کوئی کپڑا آیا۔ اب صحابہ کرام عرب کے رہنے والے تھے، ریشم وہاں نہیں بنتا تھا، ریشم کا کپڑا نہیں ملتا تھا، موٹے موٹے کپڑے مکے میں پہنے جاتے تھے، ڈاٹ وغیرہ ٹائپ کے کپڑے، جھوٹ وغیرہ کے کپڑے پہنے جاتے تھے۔ تو جب یہ ریشم کا کپڑا آیا تو صحابہ اس کو چھو کر کے کہنے لگے کہ کتنا سافٹ ہے، کتنا ملائم ہے، کتنا نرم ہے۔ صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اتعجبون من ھذا، اے میرے صحابہ تمہیں اس پر بڑا تعجب ہو رہا ہے، بڑا آشچर्य ہو رہا ہے، بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ لمنادل سعد بن معاذ فی الجنت خیر من ھذا، اے میرے صحابہ جنت میں حضرت سعد بن معاذ کو جو ہینڈ کرچپ ملے گا، جو رومال ملے گا، جو دستی ملے گی، جو مندیل ملے گا، اے میرے صحابہ یہ دنیا کے ریشم کا کپڑا فیل ہے اس جنت کے رومال کے سامنے۔ اتنا سافٹ ہوگا حضرت سعد بن معاذ کا رومال۔ جب جنت کا رومال اتنا سافٹ ہوگا تو جنت کا کپڑا کتنا پیارا ہوگا۔ اللہ نے جب جنت کے کپڑے کا ذکر کیا تو فرمایا
सियाबन खुज़रम मिन सुंदुस व इस्तबरक, जन्नतियों के बदन पर रेशम का कपड़ा होगा, और रेशम भी दो टाइप का होगा, एक रेशम सुंदुस होगा और एक रेशम इस्तबरक होगा। सुंदुस बोलते हैं जो बारीक रेशम होता है, और इस्तबरक जो थोड़ा मोटा रेशम होता है। मेरी एक बच्ची का नाम सुंदुस, एक बच्ची का नाम इस्तबरक है। ये कुरान की इन्हीं आयतों की रोशनी में मैंने रखा है। सुंदुस के माने भी रेशम होता है, इस्तबरक के माने भी रेशम। तो जन्नतियों का कपड़ा इतना आलीशान। तुम दुनिया के कपड़े पर मर रही हो मेरी बहनों, तुम अपनी अलमारी पे कपड़े निहार रही हो, अपने वार्डरोब में कपड़े निहार रही हो, और अपने मेकअप आइटम को देख रही हो, अपनी ज्वेलरी बॉक्स को देख रही हो। आओ जरा जन्नत की ज्वेलरी तैयार करो, जरा जन्नत के कपड़े तैयार करो, जरा जन्नत के लिए अपने आप को तैयार। दुनिया की जिंदगी की क्या हकीकत है मेरे भाई। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। कितनी औरतों को मैंने देखा, बड़े कपड़े इकट्ठा करती थी, बड़ी ज्वेलरी इकट्ठा करती थी, मर गई। आज उनके कपड़े उनकी बेटियां लेके जा रही हैं, उनकी बहुएं लेके जा रही हैं, उनकी पड़ोस की औरतें लेके जा रही हैं, उनके रिश्तेदार की औरतें लेके जा रही हैं। आप नहीं जानते कपड़ा आपका है कल कौन पहनेगा, मकान आपका है कल कौन रहेगा, नेमतें आपकी हैं, दौलत आपकी है, कल कौन फायदा उठाएगा। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे, उनका नाम था हारून रशीद। हारून रशीद एक मुसलमान बादशाह थे, खलीफा थे। उनके दौर में बहुत अल्लाह के नेक बंदे थे, उनका नाम था इब्ने सम्माक। हारून रशीद एक मर्तबा इब्ने सम्माक से मिलने के लिए गए। ऐ इब्ने सम्माक, आप बहुत बड़े आलिम दीन हैं, मैं आपके पास आया हूं, आपसे मसला मसाइल नहीं पूछना है, मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूं कि कुछ नसीहत कर दीजिए, कोई पैगाम मुझे दे दीजिए, कोई मैसेज दे दीजिए, कोई संदेश दे दीजिए, कोई नसीहत दे दीजिए। इब्ने सम्माक ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, सपोज कर लीजिए, तसव्वुर कर लीजिए कि आप एक सहरा में जा रहे हैं, रेगिस्तान में जा रहे हैं, खाना खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, आपको बड़ी जोर की प्यास लग गई और दूर दूर तक पानी नहीं मिल रहा है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आपका गला सूख करके कांटा हो रहा है और प्यास से आपका बुरा हाल हो रहा है। इतने में एक आदमी आता है और उसके पास एक प्याला पानी। उसने कहा, ऐ खलीफा, मैं आपको एक प्याला पानी देने को तैयार हूं, शर्त यह है कि आप अपनी आधी बादशाहत मुझे दे दें। ऐ बादशाह सलामत, ऐ अमीरुल मोमिनीन, या आप अपनी बादशाहत को बचाएंगे या उसको बादशाहत देकर के पानी दे देंगे। हारून रशीद ने, बड़ी बादशाहत की क्या हैसियत है कि पेशाब के चंद कतरे और पानी के चंद कतरों की वैल्यू आपकी सारी हुकूमत के बराबर है। ऐ बादशाह सलामत, कभी इस हुकूमत पर नाज न करना, कभी गुरूर न करना, अगर वक्त पड़ गया तो पानी के चंद कतरों के बराबर आपकी बादशाहत है और पेशाब के चंद कतरों के बराबर आपकी बादशाहत है। मेरे भाइयों, ये है दुनिया की। दुनिया के पीछे मत मरो मेरे भाई। हर जुमा के दिन आप सुनते हैं इमाम साहब सूरह आला की तिलावत करते हैं, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, तुम दुनिया की जिंदगी को ऊपर रखते हो, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। तुम्हें तो आखिरत की तैयारी करना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि क्या हम दुनिया में ना रहे, दुनिया का हक अदा न करें, बीवी का हक अदा न करें, बच्चों का हक अदा न करें? नहीं, ये इस्लाम की तालीम नहीं। हमें दुनिया में रहना है, हमें बीवी का हक भी अदा करना है, हमें बच्चों का हक भी अदा करना है, हमें माँ बाप का हक भी अदा करना है, लेकिन हमें दिल नहीं लगाना है दुनिया से। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है।
دل لگاؤ تو جنت سے لگاؤ، دل لگاؤ تو آخرت سے لگاؤ۔ دنیا دل لگانے کا ٹھکانہ نہیں ہے، دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی عبداللہ ابن عمر کا کندھا پکڑ کر کے کہتے ہیں کن فی الدنیا کانک غریب، اے عبداللہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے پردیسی زندگی گزارتا ہے۔ بہار کے بہت سارے لوگ بمبئی میں رہتے ہیں، بمبئی میں دنگا ہو جاتا ہے، فساد ہو جاتا ہے، تو بمبئی میں جو بہار کا رہنے والا، یو پی کا رہنے والا، بنگال کا رہنے والا آدمی ہے وہ ڈر جاتا ہے کہ یار میرا تو یہاں کوئی نہیں، یہ تو پردیس ہے، میرا گاؤں نہیں ہے، میرا علاقہ نہیں ہے، میرا کیا ہوگا۔ وہ رہتا ہے بمبئی میں، کماتا ہے بمبئی میں، کھاتا ہے بمبئی میں، مگر اسے اپنا اصل وطن یاد رہتا ہے، وہ کٹیہار کے فلاں گاؤں کا رہنے والا ہے، وہ گاؤں سے یاد رہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارو جیسے کوئی اجنبی، کوئی پردیسی زندگی گزارتا ہے، او عابر السبیل، یا ایسے زندگی گزارو جیسے کوئی مسافر زندگی گزارتا ہے۔ مجھے کل کٹیہار سے نکلنا ہے، انٹر سٹی پکڑنا ہے، انٹر سٹی پٹنہ جا رہی ہے، راستے میں بیگو سرائے بھی آ رہا ہے، راستے میں مانسی بھی آ رہا ہے، راستے میں مہیش کھنڈ بھی آ رہا ہے، راستے میں برونی بھی آ رہا ہے۔ مجھے بھوک لگے گی، میں اتر کر کے چپس لے لوں گا، میں بسکٹ لے لوں گا، میں نمکین لے لوں گا، مگر مجھے معلوم ہے مجھے پٹنہ تک جانا ہے، میری منزل پٹنہ ہے، میری منزل بنارس ہے، میں جا کر کے ٹھہروں گا اپنی منزل پر، میں جا کر کے رکوں گا اپنی منزل پر، میں بیچ کے اسٹیشنوں سے فائدہ تو اٹھا سکتا ہوں مگر میرا ٹارگٹ میری منزل ہوگی، میرا مقصد میری منزل ہوگی۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے مسافر زندگی۔ اور صحابہ کرام ہماری طرح رات میں 2-2 3 بجے تک تقریر نہیں سنتے، نبی نے اتنی حدیث بیان کی، عبداللہ ابن عمر نے سن لیا۔ اب عبداللہ ابن عمر خود کہتے ہیں او لوگو کان کھول کر کے سن لو، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو شام کا ویٹ نہ کرو، شام کی پرتیکشا نہ کرو، شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ او میری پیاری ماں بہنوں، او میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، جاؤ ذرا بستر پہ سونے کے پہلے یہ حدیث یاد کر لینا، یہ سوچ کر کے بستر پہ جانا اے اللہ اگر آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہو گئی، اے اللہ سارے اعمال تو گناہوں سے بھرے ہیں، سارا رجسٹر تو گناہوں سے بھرا ہے، اے اللہ اگر اسی حال میں تیرے پاس چلا گیا، اے اللہ اسی حال میں تیرے پاس میں چلی گئی، اے اللہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا حال بنے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں جب رات میں بستر پہ سونے جایا کرو تو یہ ایک بار سوچ لیا کرو، اللہ کے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کیا کرو، اور صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کیا کرو۔ اور آگے فرماتے ہیں وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اور جب تمہاری تندرستی موجود ہے تو تم بیماری کے دن کی تیاری کر لو، اور اپنی زندگی میں موت کی تیاری کر لو، موت کی تیاری کر لو۔ ماشاءاللہ کٹیہار بڑی ترقی پر ہے۔ میں آج مارکیٹ میں گیا، ہمارے کچھ دوست لوگ بھی ساتھ تھے، کتنے بڑے بڑے ریسٹورنٹ بن گئے ہیں، اسٹیشن کے سامنے ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا بسم اللہ ہوٹل، آج گیا تو دیکھا بہت بڑا سا ریسٹورنٹ بنا ہے، اس کا نام ہے تندوری محل، بڑے بڑے ہوٹل کھل رہے ہیں کٹیہار۔ ابھی حیدرآباد میں گیا تھا، ایک دو مہینہ پہلے میرا سفر تھا، کچھ ساتھیوں کے ساتھ رات میں نکلا، میرا خیال ہے کہ رات کے 12 یا 1 بج رہے تھے، دوستوں نے کہا چلیے مولانا آپ کو چائے پلاتے، میں نے کہا یار 12-1 بج رہا ہے چائے ملے گی، بولے چلیے آپ حیدرآباد میں۔ حیدرآباد میں چائے کی ایک بہت بڑی دکان ہے، نام نوٹ کر لو، کبھی جانا تو چائے پی لینا، نیلوفر ہوٹل، نیلوفر نام ہے، لڑکی کا نام نہیں بتا رہا، ہوٹل کا نام بتا رہا ہوں، نیلوفر۔ رات کے 1 بجے میں گیا ساتھیوں کے ساتھ، میں سوچا یار رات کا 1 بجا ہے تو 4 لوگ وہاں ہوں گے، گیا تو وہ بھیڑ ہے، رش ہے، مردوں کا، عورتوں کا، لڑکوں کا، لڑکیوں کا، مسلمانوں کا علاقہ ہے، مسلم میجورٹی علاقہ ہے، اور رش بھرا پڑا ہے۔ تو اب حیدرآباد شہر ہے بھائی، کھانے پینے کا شہر ہے، اب کٹیہار میں بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں، پورنیہ میں بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں، ترقی پر ہے زمانہ، زمانہ ترقی پر تو ہے میرے پیارے ساتھی، لیکن یہ بات یاد رکھو، ترقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اللہ کو بھول جائیں۔ 4 پیسے آ گئے، اسٹینڈرڈ بن گئے، گھر میں اسٹینڈرڈ بن آ گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے گھر کی عورتیں پردہ کرنا بند کر دیں۔
اسٹینڈرڈ بن گئے تو قرآن پڑھنا بند کر دو، ایسا نہیں ہے میرے بھائی، قبر کے اندر یہی قرآن آپ کے کام ہے۔ میں نہیں منع کرتا تم اپنے بچوں کو میڈیکل کی تعلیم دو، میں منع نہیں کرتا، اپنی بچیوں کو تم اعلیٰ تعلیم دو، میں منع نہیں کرتا، مگر واللہ میرا کلیجہ دکھتا ہے جب کٹیہار کے بڑے بڑے کالجوں میں مسلمان لڑکی چہرہ کھول کر کے بے پردگی کے ساتھ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، اپنے بیچ میٹ کے ساتھ، اپنے کلاس میٹ کے ساتھ گھوم رہی ہے، پارکوں میں گھوم رہی، تو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ قوم تعلیم حاصل کر رہی ہے، اس قوم کی لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں یا بے حیائی کر رہی ہیں، بے پردگی۔ حالات یہ ہیں، لڑکی 8-9 سال کی ہوتی ہے، لڑکا 10-12 سال کا ہوتا ہے، ابھی لڑکا بہت چھوٹا ہے، لڑکی بہت چھوٹی ہے، ابھی دنیا کی بہت ساری باتیں ان کو معلوم بھی نہیں ہے، مگر یوٹیوب نے ان کو سکھا دیا ہے، فیس بک نے ان کو سکھا دیا ہے، انسٹاگرام نے ان کو سکھا دیا ہے۔ 9-9 سال کی لڑکیوں کے بھی بوائے فرینڈ موجود ہیں، 10-12 سال کے لڑکوں کی گرل فرینڈ موجود ہیں۔ میں اسی سماج کی اور اسی معاشرے کی حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں۔ واللہ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، میری بہنوں، دنیا کی یہ تعلیم آپ حاصل کیجئے، مگر اکبر الہ آبادی کا وہ شعر میں آپ کو سناتا ہوں، تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ پہ جھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بند ہے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو۔ آپ کتنے بڑے کالج میں بھی پڑھ لیجیے، لیکن آپ کو یہ نہیں بھولنا ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ اللہ کی قسم، کرناٹک کی وہ لڑکی جو نقاب میں اسکول جا رہی تھی، کالج جا رہی تھی، اور دنگائیوں نے اور فسادیوں نے اس کو دیکھ کر کے نعرہ لگایا تھا، اور اس لڑکی نے جس کا نام مسکان تھا، اس نے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی تھی، اللہ اکبر کہا تھا، ساری دنیا کے مسلمانوں نے اس لڑکی پر فخر کیا۔ اور آج بھی بڑے بڑے کالجوں میں جو لڑکی نقاب میں رہتی ہے، اپنی حیا سے سمجھوتا نہیں کرتی، اپنے پردے سے سمجھوتا نہیں کرتی، وہ پرائم منسٹر سے بھی ڈگری لینے جاتی ہے، وہ نقاب پہ جاتی ہے۔ ایسی لڑکیوں پر ہمیں فخر ہے میرے بھائیوں، ایسی بہنوں پر ہمیں فخر ہے۔ تعلیم حاصل کرو، مگر قرآن کی بھی تعلیم حاصل کرو۔ یہ مدرسے، یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے آج سیمانچل میں ترس رہے ہیں، ان کا انفراسٹرکچر دیکھ لو۔ میں کتنے مدرسوں میں جا کے دیکھا میں نے کہ ٹین کا شیڈ لگا ہوا ہے اور کچی زمین ہے، بچے بیچارے اس پہ پڑھ رہے ہیں۔ کشن گنج میں ایک مدرسے میں گیا، بہترین تعلیم ہو رہی ہے، اچھی پڑھائی ہو رہی ہے، مگر انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے نیتا آتے ہیں ہمارے یہاں، ان منسٹروں سے، ان نیتاؤں سے، ان ایم پیز اور ایم ایل اے سے کہو کہ ان مدرسوں کو بھی تھوڑا دھیان دیں۔ آج کتنے مدرسے میرے بھائیوں، نہ ان کے پاس انفراسٹرکچر ہے، نہ ان کے پاس ٹیچروں کو دینے کی ڈھنگ کی سیلری ہے، بیچارے سال میں ایک جلسہ کرتے ہیں، اور جلسے میں بھی جو لوگ آتے ہیں تقریر سنتے ہیں، کتنے لاکھ روپے کا جلسے پہ خرچ ہو جاتا ہے، اور آخر میں جو بچت ہوتی ہے مدرسے والوں کو بہت تھوڑی سی بچت۔ یہ تکلیف کی بات ہے میرے بھائیوں، یہ درد کی بات ہے۔ ان مدرسوں میں پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے بچوں کو حقیر سمجھتے ہیں، واللہ انہیں حقیر مت سمجھو۔ تم ڈاکٹر بن جاؤ، تم انجینئر بن جاؤ، تم IAS آفیسر بن جاؤ، مبارک ہو تمہیں۔ یہ قرآن پڑھنے والے، یہ دبلے پتلے بچے، یہ پتلی دال پینے والے بچے، یہ بغیر چھلا ہوا آلو کھانے والے بچے، یہ جاگیر کا کھانا اپنی عزت اور خودداری کو کچل کر گھروں سے لے جا کے ٹفن لے کر کھانا لانے والے یہ بچے، انہیں حقیر مت سمجھو میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔